بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله. دربار رسالت کی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، بوبکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، بوبکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی. السلام. آج کے یوم جمہوریہ پر میں آپ سب کو بلکہ سارے ملک کے ہر فرد کو یوم جمہوریہ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آج کا دن ہمارے ملک کے لیے تاریخی دن اس لیے ہے کہ اس دن کو ہم نے اپنے آپ کو ایک قانون دیا تھا، ایک دستور اس ملک کے چلانے کے لیے ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر ہم نے نافذ کیا ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا. اس کے لیے کچھ اصول، اس کے لیے کچھ قواعد، اس کے لیے کچھ دفعات ہم لوگوں نے تیار کیے اور پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے نمائندوں نے اس کی تائید کی، اور پھر 26 جنوری 1950 کو یہ ملک جمہوری ملک، دستوری ملک قرار پایا.
اس دستور کے بنانے میں، اس سنویدھان کے تیار کرنے میں جہاں بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے، ان سب کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص معمار اعظم بی آر امبیڈکر، ان کو خصوصیت کے ساتھ ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کی رہنمائی اور رہبری کے لیے، ان کو پورے عالم کے قوانین سے آگاہ اور متنبع کرنے کے لیے جو تعلیم یافتہ طبقہ اس وقت میں ملک میں تھا، جس میں بالخصوص مدارس سے فارغ علماء اکرام تھے، خاص طور پر حفظ الرحمن سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ جو جمعیت کے ترجمان بھی تھے اور پورے مسلمانوں کے قانون کی مہارت رکھنے والے بھی تھے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب 7 لوگوں کی کمیٹی تیار ہو رہی تھی دستور کے لکھنے، سنویدھان کے تیار کرنے کے لیے، تو اس وقت میں بھی ملک کے اندر وہ لوگ تھے جو نفرت پسند ہیں، تنگ ذہن ہیں، تعصب پسند ہیں، جیسے آج ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ آج کی پیداوار ہے آج آ گئے یہ لوگ، یہ ہیں، تھے اور رہیں گے، اور اچھے لوگوں کا انہی سے اس ملک میں مقابلہ پہلے بھی تھا، ہے اور رہے گا۔ بابا قوم ہم اس وقت میں یاد کرتے ہیں گاندھی جی کو بھی، مہاتما گاندھی کو بھی، وہ بھی شہید ان تعصب پسند لوگوں کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو وہی تعصب پسند لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس دستور ساز کمیٹی اور اس مجلس میں بی آر امبیڈکر شریک رہیں، نہیں چاہتے تھے۔ وہاں ایک مسلمان کا نام تھا اس کمیٹی کے افراد میں، اس مسلمان نے کلکتہ کے تھے وہ، انہوں نے کہا میرا نام اس سے ہٹا دیا جائے، میری جگہ بی آر امبیڈکر کو رکھا جائے۔ تو یہ دستور اور سنویدھان جو تیار ہوا ہے، اور تیار ہونے کا کریڈٹ جہاں پر معمار اعظم کو جاتا ہے وہیں پر مسلمانوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے افراد کا انتخاب اپنے آپ پر ترجیح دے کر رکھا، اپنے آپ کو پیچھے کیا، ان کو آگے بڑھایا، اور پشت سے 100 سے زائد علماء کرام تھے جو اس کانسٹیٹیوشن کو تیار کرنے میں معین اور مددگار رہے۔ اس مدرسے کا یا اس ملک میں رہنے والے مدارس کی ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری اس ملک کے دستور کی حفاظت ہے۔ آپ کی حفاظت صرف قرآن کی حفاظت کے لیے آپ مدرسوں میں نہیں ہیں، آپ رک جاتے ہیں چلتے چلتے، کوئی ناظرہ پر رک جاتا ہے، کوئی نورانی قاعدے پر رک جاتے ہیں، کوئی حفظ پر رک جاتے ہیں، کوئی شعب عالمیت کی ابتداؤں پر رک جاتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان مدرسوں کا مقصد صرف بچوں کو مؤذن اور ان کو حافظ یا ٹیوشن پڑھانے والا ٹیوٹر یا ان کو پڑھانے والا مدرس یا ان کو وقتی طور پر خطابات کرنے والا ایک خطیب بنانا ہرگز نہیں ہے۔ اس ملک کے ان مدارس کا مقصد بہت عظیم الشان ہماری تاریخ رہی ہے، اور بہت عظیم الشان ہم نے کارنامے کیے ہیں، ہم نے ملک کو ہر چیز دی ہے، یہ دستور ہم نے دیا ہے، ان مدرسوں میں بیٹھنے والوں نے دیا ہے، ہمارے بڑوں نے دیا ہے۔ اب بڑا کام یہ ہے کہ اس دستور کی حفاظت یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج وعدہ کیجئے، جہاں آپ یہ دل میں عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، وہیں آپ اس ملک میں پیدا ہونے کی وجہ سے، اپنے بڑوں کے وارث ہونے کی وجہ سے، آپ وارث ہیں شیخ الہند کے، آپ وارث ہیں حفظ الرحمن سیوہاری کے، آپ وارث ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے، آپ وارث ہیں حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ وارث ہیں ابو کلام آزاد علیہ الرحمہ کے۔ یہ قد آور شخصیات ہیں، اس ملک کے معمار ہیں اول،
بانیین ہیں ان سب کے وارث ہیں۔ تو جہاں بہت کام آپ کو کرنا ہے، ایک کام اس ملک میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس ملک میں جتنا بڑا رہا ہے وہ اتنا آزمائشوں سے گزرا ہے۔ ہم اس وقت میں شخصیت نہیں، اداروں کی شکل میں پریشان ہیں، تو ہم کو بھی قربانیاں دینا پڑے گا، کوئی پریشانی نہیں، جان دیں گے، ہمارے بڑوں نے بھی دی ہے، ہم بھی دیں گے، ہم اپنے بچوں کو بھی بولیں گے۔ تو آپ کو جہاں قرآن کی حفاظت کرنا ہے، آپ کا ایک اہم مشن، ایک اہم ذمہ داری اس ملک کے دستور کی حفاظت ہے۔ یہ عہد کریے کہ ہم اس ملک میں اس دستور کو بچائیں گے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ دستور فرسٹ ہے یا قرآن فرسٹ ہے؟ اب آپ سے پوچھیں گے لوگ کہ پہلے مقدم کس کو رکھتے ہیں، آپ قرآن کو پہلے رکھتے ہیں یا دستور کو پہلے رکھتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، ہم قرآن کو اس لیے فرسٹ کہتے ہیں کہ دستور ہم کو یہ کہتا ہے کہ قرآن کو اول رکھو۔ ہم مکہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ تم مذہبی ہونے کی وجہ سے اسلام سے محبت کرو، پیغمبر اسلام سے محبت کرو، تم ان جگہوں سے جن میں تمہاری عقیدت جڑی ہوئی ہے ان کا ادب احترام کرو۔ اس وجہ سے ہمارے پاس وہ مقدم ہیں۔ دستور کے اندر یہ آزادی دی گئی، جیسا ابھی محترم علی جناب مفتی سید عاکف صاحب دامت برکاتہم آپ کو بتا رہے تھے، بلکہ میری تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایسے وقت میں آپ بولیں، ہم سنیں۔ اب ہم آپ کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اب آپ بیٹھے ہوئے نہیں رہیں، آپ بولیں، ہم سنیں، آپ سیکھیں، ہمارے سامنے چلنا شروع کر دیں تاکہ ہم کو مرنا آسان ہو جائے، تاکہ ہم کو اطمینان ہو جائے کہ جو شمع ہم نے لگائی تھی وہ روشن ہو رہی ہے اور دوسروں کو بھی روشن کر رہی ہے۔ تو بتا رہے تھے کہ دستور میں 3 چیزیں ہیں، ایک وہ ہیں جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کہلاتے ہیں، وہ سب کو حاصل، دوسرے دفعات ہیں، آرٹیکلز ہیں، تیسرے ہیں گائیڈ لائن۔ تو قانون اور دستور کے اندر جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں، ان بنیادی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس ملک کے ہر شہری کو اپنے اختیار سے عقیدہ اور مذہب منتخب کرنے کی اجازت ہے۔ دستور کا بنیادی ڈھانچہ یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کو اپنے پسند کا مذہب اختیار کرنے، اس پر چلنے، اس کی تبلیغ کرنے، اس کو بغیر ہتھیار کے پھیلانے کی اجازت ہے۔ ہم بڑے سے بڑا جلسہ کر سکتے ہیں، ہتھیار نہ ہو۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے مدرسے، ہماری تو گیٹیں کھلی ہوئی رہتی ہیں، دن میں آئیے، رات میں آئیے، جب چاہے آئیے، کسی جمعہ میں آ جائیے، کسی جلسے میں آ جائیے، کسی کے پاس ہتھیار تو کیا ناخن تراش بھی نہیں ملے گا۔ تو دستور نے ہم کو اجازت دی، ایسے ہی دستور نے ہم کو اجازت دی ہے کہ ہم اپنے مذہب کے مدارس قائم کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارا مدرسہ ہے، یہ ہم جو مدرسہ آج چلا رہے ہیں، یہ اس وجہ سے چلا رہے ہیں، چلا پا رہے ہیں، اور کسی کو ہمت نہیں ہے کہ وہ آئے اور ہم کو کوئی نوٹس دے کہ آپ کیوں چلا رہے ہیں۔ یہ اس لیے چلا رہے ہیں کہ ہمارے دستور نے، ہمارے سنویدھان نے ہم کو فنڈامنٹل اور بنیادی طور پر ہم کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ آپ اپنے مدرسے چلا سکتے ہیں، یہ اجازت دی ہے اس وجہ سے۔ اور ہر ایک کو اجازت دی ہے، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کو اجازت ہے، بلکہ سب کو اجازت ہے۔ اور ہر ایک صرف مسلمانوں کے ہی مدرسے نہیں چل رہے ہیں، یعنی اسلام کی ترجمانی کے ہی صرف ادارے نہیں ہیں، اور برادران وطن ہیں، ہندوؤں کے اپنے، ان کی اپنے کلچر، ان کی اپنی تہذیب، ان کے اپنے دین، ان کے اپنے دھرم کے اسکولس ہیں، مدرسے ہیں، کرسچنوں کے ہیں، بدھزم کے ہیں، اور جتنے سکھزم کے جتنے مذاہب ہیں ان کے اپنے ادارے ہیں۔ لیکن ہم کو ڈرایا جا رہا ہے۔ آج بھی مجھ سے لوگ کہتے رہتے ہیں آپ مدرسہ کیوں چلا رہے ہیں بھائی؟ ارے بھائی ہم اس لیے چلا رہے ہیں کہ ہم کو ہمارا جمہوری حق دیا گیا ہے۔ تو کسی کو ابھی کسی پروگرام میں حضرت مولانا خالد ندوی صاحب
دامت برکاتہم کہہ رہے تھے کہ مدارس کو اس وقت تک نقصان یا مدارس کو بند کرنے کے بارے میں حکومت اس وقت تک نہیں سوچ سکتی جب تک کہ دستور باقی ہے، جب تک کہ ہمارا سنویدھان باقی ہے، اس وقت تک کسی کو ہمت نہیں ہے کہ وہ مدرسوں کو بند کر دے۔ البتہ مسلمان کا یعنی ہمت ہار چکے ہیں، مایوسی کی طرف آ چکے ہیں، اس وجہ سے وہ مایوس ہو کر ہمت ہار کر وہ اپنی تاریخ کو پیچھے پلٹ کے دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ کتنی قربانیاں دے کر آئے ہیں، اور قربانیاں دیتے رہنا پڑے گا، آگے بھی قربانی دینا ہی پڑے گی۔ تو اگر وہ دیکھ لیں تو پھر ان کو یہ اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اس وقت میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری، آج عہد کیجئے، جہاں آپ نے یہ عہد کیا ہے کیا ہم قرآن کی، حدیث کی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر رہے ہیں۔ ان مدارس کی بنیاد یہ رکھنے والوں کی نیت یہ تھی کہ اس ملک کی بھی حفاظت کریں گے، اور ملک کی سالمیت کو بچا کر رکھنے والی چیز اس ملک کا دستور ہے، اس کے آئین اور قوانین ہیں، اس کی آپ حفاظت کریں گے۔ تو یہ آپ اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیجئے کہ ہمارے مدرسے بالکل قانون کے دائرے میں ہیں۔ اور تیسری چیز، یعنی 3 چیزوں میں بنیادی حقوق، اور پھر دفعات ہیں، آرٹیکلز ہیں، اور تیسری چیز ہے وہ گائیڈ لائن۔ گائیڈ لائن میں جیسا کہ مفتی عاکف صاحب بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ایک پارٹی خاص طور پر جنہوں نے اپنا مقصد ہی یہ بنا لیا ہے کہ یہ جو رہنما اصول ہیں دستور کے حصے 4 میں چند دفعات اور چند شقیں دستور کے معماروں نے اور بالخصوص بابا صاحب نے رکھے ہیں۔ اس وقت میں حضرت مولانا نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے تھے اور بابا امبیڈکر سے کہا کہ یہ کیا چیزیں آپ لا رہے ہیں، یہ رہنمایانہ اصول کیوں لکھ رہے ہیں، یہ گائیڈ لائن کی ضرورت کیا ہے، ریاستوں کو آپ یہ کیوں پابند کر رہے ہیں کہ یہ گائیڈ لائن اختیار کرنے کے اوپر ان سے کیوں کہہ رہے ہیں۔ یہ باتیں تو ایسی ہیں، اگر ان کو نافذ کیا جائے گا، گائیڈ لائن میں بعض ایسی چیزیں ہیں اگر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ملک میں انگریز جو 175 سال میں نہیں کر سکے اور کرنے کی ہمت نہیں رکھ سکے، اور مسلمان اپنی 800 سالہ تاریخ میں جو باتیں نہیں کر سکے، اگر یہ گائیڈ لائن کے اوپر عمل کیا جائے گا تو وہ ساری خرابیاں آئیں گی۔ تو بابا صاحب نے اس وقت میں کہا تھا کہ میں اس لیے یہ گائیڈ لائن رکھ رہا ہوں، یہ رہنما اصول اس لیے وضع کر رہا ہوں کہ یہ میری قوم کی طرف نظر کرتے ہوئے، اور دوسرے یہ کہ وہی شخص اس کو نافذ کرنے کی، ملک میں لانے کی کوشش کرے گا جو اپنے حکومت سے ہاتھ دھونا چاہتا ہو، یا ملک کے پاگل قسم کے لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج بعض سیاسی پارٹیاں ہیں، ان لوگوں کا منشا ہی یہ بنا ہوا ہے، حالانکہ وہ جتنے رہنما اصول ہیں ان میں بہت ساری سفارشات ہیں۔ ان میں سے ایک سفارش یہ ہے، مثلا یہ کہا گیا ہے کہ خواہ کوئی سے فیلڈ میں، کوئی سے شعبے سے کوئی کام کر رہا ہو، اس میں تنخواہوں کا تفاوت نہیں ہونا چاہیے، زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک ہی کام ایک ہی جگہ پر چند لوگ کر رہے ہیں تو سب کی تنخواہ مساوی ہونا چاہیے۔ یہ بتائیے کہاں سے ہوگا کہ اگر کوئی مثال کے طور پر کسی کو 1 لاکھ روپے مل رہی ہے تو دستور کی یہ رہنما اصول یہ کہتے ہیں کہ ایک کو 1 لاکھ اور ایک کو 10,000 نہیں مل سکتے، بلکہ سب کو برابر دینا چاہیے۔ مثلا 50 دے رہے ہیں تو سب کو، یعنی چپراسی کو بھی وہی تنخواہ دی جائے اور اس کے سی او کو بھی وہی تنخواہ دی جائے۔ یہ تو سر پھوڑ لینے کی بات ہے، کوئی شخص چاہے گا ہی نہیں، پڑھے گا ہی نہیں، محنت نہیں کرے گا، ملک ترقی نہیں کرے گا، تو کوئی اس کو نافذ کرنے کی بات ہی نہیں کرتے تنخواہوں کی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے رہنما اصول کے اندر کہ ملک کی پیداوار اور ملک کا مال چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے، ایسی کوشش کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا کسی کے پاس زیادہ مال جمع ہو جا رہا ہے تو حکومت اس کو لے لینا چاہیے،
اگر ایسا کہا جائے گا تو یہ امبانی، اڈانی، ٹاٹا، برلا اور بڑے بڑے جتنے سیاسی لیڈران اور ان کی اولادیں ہیں جن کی ان 4-5 سالوں کے اندر پراپرٹیاں بہت ہو گئی ہیں، وہ سب خلاص ہو جائیں گے۔ وہ اس بات کو نافذ نہیں کرتے۔ تو رہنما اصول کے اندر بعض چیزیں اچھی بھی ہیں اور بعض چیزیں بہت بے تکا ہیں۔ ان میں سے اچھی یہ ہے کہ سارے بچوں کو مفت تعلیم ملے، بہت اچھا۔ بے روزگاری ملک میں نہ رہے، ہر تعلیم یافتہ کو روزگار مل جائے، اور ہر ایک کو، خواہ وہ بے روزگار ہو، بوڑھا ہو، ضعیف ہو، بیمار ہو، ان سب کو حکومت کی جانب سے سرکاری امداد اس وقت تک جب تک کہ ان کا روزگار نہ لگ جائے ملنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ جتنے بے گھر لوگ ہیں ان سب کو گھر ملنا چاہیے، ایسا حکومت منصوبہ بنانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ تو بعض رہنما اصول ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ملک ٹوٹے گا، ملک کی ترقی رکے گی اور ملک بکھرے گا، ایسی چیزیں ہیں، ان سے احتیاط۔ اس زمانے میں بھی بابا صاحب نے کہا تھا کہ ایسا کام وہی کرے گا جو پاگل قسم کا آدمی ہوگا۔ تو اب کچھ پاگل لوگ ہیں جن کے ہاتھوں کے اندر آئینے آئے ہوئے ہیں، تو وہ اس طرح کے حرکتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ملک یعنی برباد ہو رہا ہے، ملک بک رہا ہے اور خلاص ہو چکا ہے، یعنی اس کا مال اور اس کی GDP سب گر رہی ہے، وہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ الغرض اس وقت میں آپ سب کو مبارکبادی پیش کر رہا ہوں پھر سے، اور اس بات کا عہد لے رہا ہوں کہ آپ جہاں اپنی جان کو، مال کو اور اپنی عزت کو، آبرو کو، اپنی توانائیوں اور طاقتوں کو قرآن حدیث کی حفاظت کے لگا رہے ہیں، وہیں آپ کی اہم ذمہ داری اس ملک کے دستور کی حفاظت اور اس کے استحکام اور اس کے نفاذ پر ہو۔ ہم یہ کہیں کہ ہمارے نزدیک قرآن سب سے افضل ہے، اس لیے کہ ہم کو دستور اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام مقدس ہے اس لیے کہ ہم کو دستور اس کی اجازت دیتا ہے۔ مدارس مساجد سے محبت ہم کو زیادہ اس لیے ہے کہ دستور ہم کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ملک کو آباد رکھے، ترقی یافتہ رکھے، دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے، پورے یعنی صرف ہمارے ملک کے نہیں، پوری دنیا کے لیے اللہ ہمارے ملک کو، ملک کے ہر شہری کو ایسا مضبوط کرے کہ پوری عالم کی، ورلڈ کی ہمارے پاس ایسی طاقتیں ہیں اور ہمارے پاس نوجوانوں کے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں۔ یہ جو خطہ ہے، اللہ نے ایسی برکتوں والا خطہ، آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے یہاں اتارا گیا تو کچھ ہوگا نا، اس وجہ سے یہاں بہت صلاحیتیں ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام پوری دنیا کے لیے رہنما رہبر تھے، یہاں کے ہر بچے میں، اس ملک کے ہر شہری میں یہ طاقت و استطاعت ہے کہ وہ پوری دنیا کو گائیڈ کر سکے اور پوری دنیا کو ترقی کے راستے پر لے جا سکے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ترقی نصیب فرمائے، ہر طرح کی رکاوٹوں سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہمارے لوگوں میں ایک کہاوت چل پڑی تھی، ہنوز دلی دور باشد، کہ ابھی دلی دور ہے، کیا کر لیں گے انگریز۔ تو یہ ہماری سستی ہی کی وجہ سے اسلامی نظام حکومت ہم سے چھن گیا۔ اس کے بعد انگریز آئے، انگریزوں نے اپنے حساب سے حکومت کی۔ اب ہم کو عادت ایسی بن گئی تھی کہ اب ہمارے حقوق تھوڑے بہت بھی مل جائیں تو غنیمت ہے، یہ پوزیشن ہماری ہو گئی تھی۔ تو اس موقع پہ ہمارے علماء نے اپنے پرسنل لاس کو جو بچایا ہے وہی بڑا کارنامہ ہے۔ اب جو ہے یہاں پہ ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو قوانین، آرٹیکلز اور جو دستور کے قوانین ہیں، ان میں بعض تو وہ ہیں جو پورے ملکی مفاد کے ہیں، پبلک پراپرٹیز کے ہیں، یا پھر ایسے 26 جنوری اور 15 اگست ایسی چیزیں ہیں جو سارے ملک پہ ایک ساتھ نافذ ہوتی ہیں۔ اب اس کے علاوہ دو اور قسم کے قانون ہوتے ہیں، بعض کرمنل لاز سے تعلق رکھتے ہیں، بعض پرسنل لاز سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی بھی ہندوستانی شہری اگر جرم کرے گا تو اس کی کیا سزا ہوگی، وہ کون سا جرم ہے اور اس کی کیا سزا ہے۔ تو یہ جو سزاؤں کا سسٹم ہے اس کو کرمنل لاز کہا جاتا ہے۔ اور پھر کسی بھی سٹیزن اور ہندوستانی شہری کا داخلی معاملہ، خاندانی معاملہ، اس کا آئینی مسئلہ، اس کی شادی کا، اس کی طلاق کا، اس کی وراثت کا، اس کی جانشینی کا، یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ پرسنل لاز کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو ان دو حصوں میں ان کو بانٹا جا سکتا ہے۔ اب جب ہمارے پاس
ہم اسلامی حکومت یہاں تھی اس وقت میں ظاہر ہے پرسنل لاز بھی اسلامی تھے، کرمنل لاز بھی اسلامی تھے، اور اگر کوئی کرائم ہوتا تھا تو اسلامی نظام حکومت کے حساب سے سزا دی جاتی تھی۔ اگر کسی کا پرسنل شادی کا، بیاہ کا، طلاق کا مسئلہ ہوتا تھا، اسلامی نظام کے حساب سے وہ قاضی کے پاس جا کے اس کو درج کرواتا تھا۔ تو پہلے یہ اس طریقے سے ہمارا نظام حکومت چلتا تھا، ہم اپنی شریعت پہ پورے معنی میں عمل کر سکتے تھے، پرسنل لاز پہ بھی عمل کر سکتے تھے، کرمنل لاز پہ بھی اپنی شریعت پہ عمل کر سکتے تھے۔ پھر ہماری حکومتیں ختم ہوئی، انگریز یہاں پہ آئے تو ابتداً تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن 18 سنچری کے بعد، 1800 کے بعد دھیرے دھیرے جو ہے جو ماہرین قانون ان کے ہوا کرتے تھے، انگلینڈ کے پڑھے ہوئے آتے تھے، ان لوگوں نے اس پر اعتراضات کرنا شروع کیے کہ مسلمانوں کا جو کرمنل لا ہے اور کرمنل قانون ہے یہ بہت سخت ہے، ان کے سمجھنے کے اعتبار سے سخت ہے، ورنہ تو قرآن کریم کا ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن نے جو سزائیں بتائی ہیں وہی سزائیں انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ بہرحال سب سے پہلے ماہر قانون ایک یہاں پہ آیا تھا جنرل لاٹ کے نام سے، اس نے اس پر اعتراضات کیے، ہمارے کرمنل لاز پر بھی اعتراض کیا اور ہندوؤں کے پرسنل لاز پہ اعتراضات کیے۔ ہندوؤں میں پرسنل لاز میں تھوڑی سختی ہے، اگر شادی ایک بار ہو گئی تو طلاق نہیں ہو سکتی، اگر شوہر مر گیا تو بیوی کو وہی آگ پہ جل کے مر جانا ہے، ستی کی ایک رسم تھی۔ تو اس نے سب سے پہلے ستی کی رسم کو ختم کیا کہ ہندوؤں کا یہ جو قانون تھا پرسنل لاز میں سمجھتے تھے اس کو کہ کوئی اگر شوہر مر گیا تو بیوی کو بھی اس کی لاش میں جل کے مرنا ہے، وہی بیوی فرما بردار سمجھی جاتی۔ تو اس کو اس نے ختم کر دیا۔ ختم کرنے کے بعد پھر لوکس لے کی رپورٹ ایک نام سے رپورٹ بنی تھی 1840 میں، اس وقت میں بہت زیادہ زور اس بات پہ انگریز حکومت دے رہی تھی کہ مسلمان ہو ہندو ہو سب اپنے قانونوں کو چھوڑو، ہم ایک قانون بنائیں گے اور وہ قانون جو ہے پورے ہندوستان میں یکساں نافذ کر لیں گے، اس طریقے سے نظام حکومت کریں گے۔ لیکن وہ اس وقت میں جو مسلمان تھوڑے بہت بااثر بچے تھے اور ہندوؤں میں بھی، ان کی وجہ سے وہ نافذ نہیں ہو پایا اور پھر جو ہے انگریز اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن انگریزوں نے دھیرے دھیرے کر کے ہمارے جو کرمنل لاز تھے، ہمارا یہ سوال نہیں تھا کہ ہم پورے ہندوستان کو ہمارے اسلامی کرمنل لاز کے حساب سے ٹریٹ کریں گے، بلکہ یہ تھا کہ کم سے کم مسلمانوں کو آزادی دی جائے کہ ان کی شریعت کیسی سزا دیتی ہے وہ اپنی سزا دے لیں، ان کی شریعت کیسا قانون اپنے پرسنل لاز میں نافذ کرتی ہے وہ ایسا نافذ کر لیں۔ تو یہ صحیح معنی میں آزادی ہے۔ لیکن انگریزوں نے آہستہ آہستہ کر کے ہمارے کرمنل لاز کو ختم کر دی۔ 19 سنچری آنے تک یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی تھی۔ اب کوئی سزا اسلامی نظام حکومت سے اسلامی حکومت کے مطابق نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہماری بڑی ہار تھی، ہم نے اس کو کھو دیا۔ ہم جب ہندوستان میں آئے تھے حاکمانہ شان سے آئے تھے، اس لیے نہیں آئے تھے کہ ایک عرصے کے بعد ہماری ہی اولادوں کو ان کی شریعت پر عمل کرنے نہیں دیا جائے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے پھر نیکسٹ اسٹیپ ان کا جو تھا وہ پرسنل لاز پہ حملہ کرنے کا تھا کہ ان کے نکاح، طلاق اور جو وراثت کا سسٹم ہے اس میں بھی برابری نہیں ہے، اس کو بھی ختم کر دیا جائے اور ایک قانون بنایا جائے اس کے حساب سے چلے۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو، خاص طور پر جمعیت العلماء کے نمائندے جو ہے 1937 میں ان لوگوں نے محنت کر کے ہمارے پرسنل لاز کو محفوظ کر دیا۔ کرمنل لاز تو حد سے نکل گئے، لیکن پرسنل لاز کو جو ہمارے آئینی قوانین ہیں، آئینی مسائل ہیں، ہمارے گھریلو جو چیزیں، خاندانی جو چیزیں ہیں، اس میں شریعت پر عمل کرنے کا ادھیکار اور اختیار ہمارے لیے باقی رکھ لیا۔ یہ بہت بڑی لڑائی تھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اگر وہ اس وقت کھڑے نہ ہوتے تو انگریز اپنی چالوں کے ساتھ، اپنی پوری ہوشیاری کے ساتھ اس بات کو نافذ کر دیتے کہ پورے ہندوستان میں سب لوگ ایک قانون سے چلیں، ایک حساب سے نکاح کریں، ایک حساب سے طلاق دیں، طلاق دینے کا جو اسلامی سسٹم ہے وہ سب پہ نافذ نہ ہو۔ تو یہ ایک چال کے تحت وہ لانا چاہتے تھے، ہمارے علماء نے محنت کر کے اس کو ڈھکیل دیا اور 1937 میں پرسنل لاز محفوظ ہو گئے۔ اور پھر اس کا اتنا دباؤ تھا کہ 46 سے 50 تک جو کانسٹیٹیوشن چلا اور ہمارا دستور بننے کا جو دور رہا، اس میں اس کے حوالے سے ہمارے علماء نے لڑ کے ہر وہ بات کو روکا جو بات ہمارے پرسنل لاز سے ٹکرانے والی تھی۔ مثال کے طور پہ ہمارا جو آرٹیکل 15 اور اس کے علاوہ بہت سے آرٹیکلز ہیں جو آزادی کی بات کرتے ہیں۔
فریڈم کی بات کرتے ہیں، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سیکشن 44 یہ آرٹیکل 44 آیا، 44 میں یونیفارم سول کوڈ کی بات کری گئی۔ اور یہاں پہ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ہمارے جو آرٹیکلس ہیں اس میں دو طرح کے، ایک تو ایسے ہیں بعض کہ وہ نافذ ہونا ہی ہونا ہے، جیسے فریڈم آف اسپیچ اور اس کے علاوہ جتنے بھی فریڈمس ہیں وہ سارے تو نافذ ہونا ہی ہونا ہے، اس میں کسی طریقے کا بھید بھاؤ نہیں، اس میں پارلیمنٹ میں بل پاس کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض ایسے آرٹیکلس ہیں جو رہنمایانہ طور پہ رکھے گئے تھے، بنیادی نہیں تھے، بنیادی تو آزادی وغیرہ کے تھے، مذہبی آزادی وغیرہ کے تو بنیادی تھی۔ بعض ایسے آرٹیکلس تھے جو رہنمایانہ تھے، یعنی اگر کسی وقت میں ہندوستان میں ماحول بن جائے تو یہ ہو جائے، جیسے رہنمایانہ آرٹیکلس میں شراب پر پابندی، نشے پر پابندی، یہ رہنمایانہ آرٹیکلس میں سے اس وقت میں دستور میں اس کو شامل تو کیا گیا لیکن نافذ نہیں کیا گیا، اس وجہ سے کہ مخالفت ہو رہی تھی کہ اگر کوئی نشے کا عادی ہے تو اس کو پینے دو، کیوں آزادی چھین رہے ہو، تو اس کو آزادی کے خلاف سمجھا گیا۔ تو وہیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی بھی یہ خواہش تھی کہ یونیفارم سول کوڈ آئے، اس وجہ سے نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف تھے، اس وجہ سے کہ ان کے قوم کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ تو اس وقت میں علماء نے بہت علماء اور جتنے دانشوران وہاں پہ تھے، 35 ممبران تھے دستور ساز اسمبلی میں، انہوں نے زبردست لڑائی لڑ کے اور زبردست دلائل کے ساتھ اس بات کو نکار دیا کہ یہ جو 44 ہے یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ ہے وہ سراسر ہمارے دستور اور اس کے سارے آرٹیکلز کے خلاف ہے۔ کس طریقے سے ہو سکتا ہے اگر ہم یونیفارم سول کوڈ لائیں اور اس کو نافذ کر دیں؟ تو یونیفارم سول کوڈ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ہندوستان ایک نظام سے چلے، یکساں سول کوڈ کا مطلب سب ایک حساب سے رہیں، ایک حساب سے شادی کریں، ایک حساب سے ان کی جائیدادیں بٹیں۔ اب پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بل پاس ہوگا کہ اگر جائیداد ہے تو ماں کو اتنا دینا، باپ کو اتنا دینا، بھائی کو اتنا دینا، تو جیسا وہ پارلیمنٹ میں طے کریں گے ہمیں ویسا کرنا پڑے گا، یہ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی شریعت کو آدھی کرمنل لاس میں کھو چکے ہیں، ہم اور زیادہ اس کو کھونا نہیں چاہتے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب ہمارے پرسنل لاس کو ختم کرنا ہے، تو اس لیے ہمارے علماء نے لڑ کر اس کو وہاں پر اس کو نافذ ہونے سے روک دیا۔ ڈیموکریسی سے متعلق ایک بات جو ہے یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کو نافذ کرنے کا سب سے پہلا کارنامہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا ہے۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ جمہوریت لکھا تو یونانی فلاسفروں نے، ڈیموکریسی نظام حکومت میں نے پہلے بتایا کہ ٹرائب وائز تھا، وہ تو انسانوں کی دماغ کی ایجاد تھی، بادشاہی نظام وہ انسانوں کے غرور کی ایجاد تھی، لیکن یونانی ماہروں نے، فلاسفروں نے محنت کر کے ایک ڈیموکریسی کا قانون بنایا تھا، وہ ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ ایسا نظام حکومت ہو کہ سارے جو ہے ماننے والوں کو اس میں لے کے چلا جائے، لیکن وہ نافذ نہیں ہوا۔ نافذ سب سے پہلے کرنے والے ہمارے اور آپ کے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مدینے میں آپ جب گئے تو اس موقع پہ مدینے میں مسلمان تھے تھوڑے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ منافقین اور کفار تھے، ان کی نمائندگی عبداللہ ابن ابی اور 3 یہودی قبائل ہیں، وہ آپس میں لڑتے تھے اور وہ ہر ایک قبیلہ اپنی جگہ ایک الگ جو ہے نظام حکومت تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان سب کو جوڑ کر وہاں پہ ڈیموکریسی نافذ کی۔ نبی علیہ السلام نے سب کے سرداروں کو بلایا اور بلا کے ان کو بتایا کہ ہم یہاں پر سب مل کے رہیں گے، اور وہاں پہ کچھ آرٹیکلس لکھے گئے، کچھ شرائط لگائے گئے کہ ایک پرچہ بنایا گیا کہ یہ حساب سے ہر ایک کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی، ہر ایک کو اپنے حساب سے جینے کی آزادی، اور پھر اس کے بعد اگر ہمارے مدینے پہ کوئی اٹیک کرتا ہے تو سب جتنے بھی فرقے اور جتنے بھی یہاں پہ ماننے والے مذاہب والے ہیں سب مل کے اس کا دفاع کریں گے۔ جو نظام چلایا گیا تھا یہ ڈیموکریسی کی ابتدا تھی نافذ کرنے کی، تو نافذ کرنے کی سب سے پہلے نافذ کرنے کی ابتدا اور نافذ کرنے کا کارنامہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے حالات بنتے گئے اور جو ہے موقع ملتا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی حکومت نافذ کی۔ تو جو ڈیموکریسی وہاں پہ نافذ ہوئی تھی اس کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ڈیموکریسی مکمل طور پر ڈیموکریسی تھی، اس میں کرمنل لاس کی بھی آزادی تھی، پرسنل لاس کی بھی آزادی تھی۔ ایک قصہ مشہور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لائے گئے اور اس نے ایک ظلم کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے
حکمران سمجھے جاتے تھے. ڈیموکریسی تو تھی لیکن اب حکمران اور ایک پرائم منسٹر کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہماری قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اس جرم کی یہ سزا ہے چنانچہ یہ سزا دی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بیٹھ کے یہ سزا طے کی تھی یہ سزا دی جائے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل معنی میں جمہوریت کو نافذ کیا. آپ نے فرمایا یہ یہودی ہے تو اس کے مذہب میں کیا سزا ہے وہ بتاؤ. چنانچہ ان کی کتاب لائی گئی, مذہب کی سزا بتائی گئی, اس کے مذہب کے حساب سے اس کو سزا دی گئی. تو یہ صحیح معنوں میں ڈیموکریسی. لیکن یہ انگریزوں کی شاطرانہ چال تھی اور پوری دنیا میں یہ چیز کر کے آئے تھے, ہندوستان میں بھی کر گئے, جس کی وجہ سے ہم نے کرمنل لاز سے ہاتھ دھو دیا. اب ہمارے پاس پرسنل لاز بچے ہوئے ہیں, اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری. یہ ساری چیزیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک درد ہمارے اندر رہے کہ ہم نے بہت کچھ کھویا ہے اور زیادہ کھونے کے لیے ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں, ورنہ ہماری شریعت ہی ہماری ہاتھ سے نکل جائے. یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 2014 میں جب یہ حکومت آئی تھی تو 3 مقاصد لے کے آئی تھی, اور یہ 3 مقاصد ان کے سب سے بڑے مقاصد تھے. ایک رام مندر کا مقصد تھا, دوسرا 370 کا مقصد تھا جو کشمیر سے ہٹائے گئے, تیسرا یونیفارم سول کوڈ ہے, یونیفارم سول کوڈ. اور وہ وقتاً فوقتاً اس بات کو اٹھاتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے یونیفارم سول کوڈ ہندوستان میں نافذ کرنے کی راہیں ہموار ہوں. تو اس یوم جمہوریہ کے موقع سے ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ قانون آ گیا پھر ہماری شریعت ہم کو کہیں نہیں ملے گی. اور ہندوؤں میں بھی جو منو سمرتی اور RSS کے ماننے والے ہیں ان کا اپنا نظام حکومت ہی یونیفارم سول کوڈ کے پردے میں پورے ہندوستان کا قانون بن جائے. اس لیے ہم سب کو یہ ایک درد ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. بہت سے بل آئے پاس ہو گئے جو ہمارے اگینسٹ میں جا رہے ہیں, بہت سے بل پاس ہو رہے ہیں, ان سب کا درد ہے. لیکن اب جو ہے زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ایک حساب سے جو ہے وہ جو درد ہوتا ہے وہ مرتا چلا جاتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر یونیفارم سول کوڈ کے موقع سے اور اس عنوان سے اگر ہم خاموش بیٹھیں گے تو پھر ہمارے پاس بچانے کے لیے کچھ نہیں بچے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ ہمارے ملک کی حفاظت ہمارے دستور کی حفاظت میں ہے, اور ہمارے دستور نے جو آزادی دی ہے اس آزادی کی حفاظت میں ہی ہمارے ملک کی حفاظت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنائیں اور ملک کے لیے اور ملک کے قوانین کی حفاظت کے لیے ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق نصیب. Thanks for watching NV News. Please like, share, and don't forget to comment. Please subscribe our channel and press bell icon.